آج آپ سے دو بہنوں کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں آج کی ویڈیو میں، ایبیگیل اور ان کی بہن برٹنی کے بارے میں، جن کے سر تو الگ الگ ہیں، جن کے باڈی کے کچھ آرگنز تو الگ الگ ہیں، لیکن ان کا دھڑ، نچلا دھڑ خاص طور پر ایک ہی ہے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ ایک دم سے کیوں پاپ اپ ہو گئی اور تمام لوگ اس کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں تذکرہ ہوگا۔ یہ بچیاں پیدا ہوئیں 7 مارچ 1990 کو، منیسوٹا ریاست ہے امریکہ کی، وہاں پر، اور 1996 میں یہ لائم لائٹ میں آ جاتی ہیں۔ لوگ ان کے متعلق بات کرنے لگتے ہیں۔ ان کو کانجوائنٹ ٹوئنز کہا جاتا ہے۔ ان کے سر الگ الگ ہیں، ان کے دماغ علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کے لنگس الگ ہیں، ان کے دل الگ ہیں، لیکن نچلا دھڑ ایک ہی ہے۔ یہ بہت سے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی آتی ہیں اور ایک بڑا مشہور و معروف پروگرام ہے اوپرا ونفری شو، جس میں یہ آتی ہیں اور اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی ہیں اور لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پھر 2012 میں TLC ایک ٹیلی ویژن ہے جہاں پر یہ اپنی سیریز کرتی ہیں، یعنی کہ ریالٹی شو کرتی ہیں اور لوگ ان کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں۔ اب ایک دم سے دوبارہ یہ لائم لائٹ میں کیوں آ گئیں 2024 میں اتنے لمبے عرصے کے بعد؟ تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان میں سے ایک بہن ایبی کی شادی ہوتی ہے 2021 میں، اور جوش نامی شخص سے ہوتی ہے، جس کا پورا نام میں نے یہاں کہیں لکھ کے رکھا ہے۔ یہ جی نام ہے ان کا جوش بولنگ، اور شادی ایبی کی ہوتی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دھڑ تو ایک ہے، لیکن ان کے دماغ الگ الگ ہیں، وہ سوچتی الگ الگ ہے، ان کی ایموشنل اٹیچمنٹس الگ الگ ہیں۔ پھر جب وہ بچیاں تھیں تو ان کے کھانے پینے کی چوائسیز بھی الگ ہوتی تھیں۔ ان کو کوآرڈینیشن سکھائی گئی۔ اب ظاہر ہے جب ان کو چلنا ہے تو کوآرڈینیشن سے چلنا ہے، جب ان کو کھانا پینا ہے، سائیکلنگ کرنی ہے، سوئمنگ کے لیے جانا ہے، تو بہت سی ایکٹیویٹیز ان کو کمبائنڈ کرنی ہوتی تھیں۔ اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں وہ دونوں سو گئیں، ایک ہی وقت میں وہ دونوں جاگ گئیں۔ اپنے ایک مخصوص وقت پہ ایبی سو جاتی تھیں، ایک وقت پہ برٹنی سو جاتی تھی۔ تو کوآرڈینیشن ان کو سکھائی گئی، جس سے ان کی آگے کی زندگی آسان ہو گئی۔ اب ان کو 34 سال گزر گئے ہیں اس تمام پریکٹس کے اندر، اور ظاہر ہے کہ ایک جب انسان بالکل الگ انداز میں سوچ رہا ہے، اس کے ایموشنز الگ الگ ہیں، تو پیار محبت بھی اس کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ تو تقریباً 1 دہائی سے وہ دونوں بہنیں میڈیا سے دور ہو گئی تھیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے، اس کے بارے میں ہم میڈیا پر بات نہیں کرنا چاہتے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز لوگوں کو بتا دی جائے۔ اس خیال کے تحت کوئی 10 سال سے وہ میڈیا سے دور ہے۔ اس دوران ان کی زندگی میں بہت کچھ ہوا، اور یہ بچیاں، ان کو میں بتاتی چلوں کہ میڈیکل سائنس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ الگ کرنے کی صورت میں ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ جب پیدا ہوئیں تو ابھی آپ دیکھتے ہوں گے ان کے 2 بازو ہیں، اس وقت 3 بازو تھے، جس میں ایک بازو فنکشنل نہیں تھا، جس کو کاٹ کے ان کی باڈی سے الگ کر دیا گیا۔ اب میں نے بتایا کہ بہت سے ایسے اعضاء ہیں جسمانی طور پر ان دونوں بہنوں کے، جو کہ الگ الگ فنکشن کرتے ہیں، لیکن کچھ باڈی پارٹس ہیں جو یہ شیئر کرتی ہیں، جو کمبائنڈ ہیں۔ اب شادی کا فیصلہ ایک بہن نے لیا، ایبی، اور ان کے شوہر جوش ہیں، اور 2021 سے وہ منیسوٹا میں ہی ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ جوش کی بات اگر ہم کریں تو جوش نرسنگ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، وہ جاب کرتے ہیں، اور ان کے جو فادر تھے، جو ان بچیوں کے تھے، والد کا نام ہے مائک، اور والدہ ان کی پیٹی ہیں۔ ان بچیوں کے جو والد ہیں اور والدہ ہیں مائک اینڈ پیٹی، ان میں سے بھی ایک نرسنگ کے شعبے سے وابستہ ہے، اور جس وقت بچیاں پیدا ہوئی تھیں تو انہوں نے بڑا بولڈ ڈیسیجن یہ لیا تھا کہ ہم بچیوں کی کفالت اسی طرح سے کریں گے، بچوں کو پالیں پوسیں گے اسی طرح سے، ہمارے لیے یہ بڑی ہی نایاب بچیاں ہیں۔ اس کے بعد ان کی ایک اور بہن بھی ہے، ایزابیل اس کا نام بتایا جاتا ہے، جو ان سے چھوٹی ہے۔ تو یہ آپ سمجھے 3 بہنیں ہیں۔ تو جناب اب شادی کا فیصلہ ایبی لیتی ہے، کیونکہ وہ جوش کو پسند کرنے لگتی ہے، اور ان کی بات چیت اتنا آگے بڑھتی ہے کہ وہ شادی تک جا پہنچتی ہے۔ 2021 میں ان کی شادی ہوتی ہے۔ اب 3 سال ان کی شادی کو گزر چکے ہیں، اور جو بھی خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں میری ویڈیو کو، اور یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک خواہش رکھی ہے، ایک نظام ہے کہ انہیں خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اولاد ہو۔ ان بچیوں سے بھی جب کسی ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعے سوال کیا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا کہ وہ زندگی میں آگے چل کر کیا ماں بننا چاہے گی، تو وہ کہتی تھی بالکل ہم ماں بننا چاہیں گی۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گا، کیونکہ زندگی میں بہت سے چیلنج تھے۔ ایک عام نارمل خاتون کے ساتھ بھی شادی کرنے کا فیصلہ یہاں بڑا سوچ سمجھ کر اٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی زیادہ اس چیز کو الگ انداز سے سوچا جاتا ہے۔ تو کہاں وہ ایسی بچیاں جن کے 2 سر ہیں، دھڑ ان کا کمبائنڈ ہے، کون ان کی زندگی میں آئے گا، کون سے ان کے ایسے معاملات ہوں گے کہ شادی تک پہنچ جائیں، کون سا ایسا شخص ہوگا جو ایسی بچیوں سے شادی کرے گا۔
تو بہرحال 2021 میں ایبی نے شادی کر لی، لیکن برٹنی جو ہے وہ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں کیونکہ وہ الگ ہو نہیں سکتی ہیں، ان کا دھڑ ایک ہی ہے، اگرچہ وہ سوچتی الگ ہیں، ان کے دل الگ دھڑکتے ہیں، اگرچہ ان کے لنگز الگ سے کام کرتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور قدرت کا نظام آپ دیکھیے کہ آج 34 سال گزرنے کے باوجود وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اب میڈیکل سائنس کے مطابق اگر ان دونوں خواتین کی بات کی جائے تو ری پروڈکٹیو سسٹم ان کا بالکل نیچرل طریقے سے، ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے، اور وہ نیچرل طریقے سے کنسیو بھی کر سکتی ہیں، ماں بھی بن سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شادی ایبی کی ہوئی ہے، پیدا ہونے والا بچہ اس کی ماں کون ہوگی؟ اب ایک چیز تو آبویس ہے، ایبی کی شادی ہو گئی، جوش ان کے شوہر ہیں، تو جو اولاد پیدا ہوگی ان کے والد تو جوش ہوں گے، لیکن مائیں دونوں کمبائن ہوں گی۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ ہی کی اب قدرت کہہ لیں، چونکہ ان کی باڈی ایک ہے تو ری پروڈکٹیو آرگن بھی ایک ہی ہیں۔ اگر ری پروڈکٹیو آرگن الگ الگ ہوتے، اگر 2 وومز ان کو دی گئی ہوتی، یعنی ری پروڈکٹیو سسٹم کے ساتھ ساتھ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت الگ الگ ہو جاتی، تو وہ الگ الگ بچے پیدا کرتی اور ان کا دھڑ بھی الگ الگ ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک ہی جسم دے دیا ان کو، اور اس جسم کے ذریعے سے ہی ظاہر ہے وہ دونوں خواتین ماں بنے گی۔ تو اب یہ جو ہونے والی اولاد ہے اس کی مائیں 2 ہوں گی، ایبی اور برٹنی، لیکن ان کے والد جو ہیں وہ جوش ہوں گے۔ اور اب کل کو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر برٹنی شادی کرنا چاہ رہی ہیں، ان کو کوئی شخص پسند آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ تو یہ اب دونوں بہنوں کے درمیان بڑی ہی ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہوگی، لیکن ظاہر ہے وہ 34 سال سے اسی طرح سے زندگی گزارنے کی عادی ہیں، اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ زندگی کو کیسے گزاریں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان یہ بھی فیصلہ ہوا ہو کہ جوش ہی ان کی زندگی میں آنے والا شخص ہے اور اسی کے ساتھ وہ زندگی گزاریں گی، جو اولاد ان کی زندگی میں آئے گی وہ ان کی کمبائنڈ اولاد ہوگی، وہ اس کو پالیں گی، اور ابھی تک وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں، اور وہ یہ چاہتی نہیں تھی کہ میڈیا پر اس طرح کی چیزیں آئیں۔ کافی عرصے تک اس کو رکھا گیا میڈیا سے دور بھی، لیکن بالآخر وہ وقت آیا جب انہوں نے وہ چیزیں لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک آئیں بھی، اور وہی میں بتا رہی ہوں کہ لوگ بہت زیادہ کیوریس ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان کی زندگی میں کیا ہوا ہے، کیسے آگے ان کی زندگی چلے گی۔ تو ابھی تک ان کی طرف سے یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ انہوں نے اس متعلق کیا سوچا ہے۔ بہرحال میڈیکل سائنس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کی مائیں یہ دونوں خواتین ہوں گی، اور ابھی تک جوش جو ان کی زندگی میں شامل ہو چکے ہیں ابھی کے ہسبینڈ کی صورت میں، وہ ان کے شوہر ہوں گے۔ ان بچیوں کے متعلق آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے باقاعدہ اسکول میں جا کر پڑھائی لکھائی کی ہے، جیسے عام بچے کرتے ہیں، انہوں نے ویسی ہی زندگی گزاری ہے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو کہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ دوسرے بچوں سے الگ ہیں، اور ایسے بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ذہنی چیلنجز کے بہت سامنے کرنے پڑتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان سے نبھایا، اور دونوں 5th گریڈ کی ٹیچرز بھی ہیں، بالکل منیسوٹا میں اسکول ہے جہاں پر وہ 2013 سے پڑھا رہی ہیں، اور ابھی بھی وہ یہ ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ تو جوش کے لیے بھی ایک بہت اہم فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس طرح کے فیصلے میں بتا رہی ہوں نا کہ ایک نارمل خاتون کے لیے بھی لیے جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، بہت سی رکاوٹیں آڑے آتی ہیں، کہاں یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ انداز کی خواتین ہیں، لیکن ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے باہمی رضامندی سے، اور آپس میں وہ کوآرڈینیشن سے رہتے ہیں۔ تو اللہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آنے والے دن بھی ان کے لیے اچھے ثابت کرے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم انہونی سمجھتے ہیں، جس کو ہم عجیب الخلقت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ایمان مزید تازہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں، مزید ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کیا سٹوریز آتی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔